بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج G8 قرآن کلاس کی یہ 23ویں نشست ہے، اور اس کے شروع میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جیسا کہ گزشتہ کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ رمضان المبارک میں یہ کلاس نہیں ہوگی۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق طلب کریں گے، اور جو قرآن کریم کا ترجمہ اور اس سے متعلقہ جو علوم ہیں ان کو سیکھنے کی، ان کو دہرائی کی ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ جو کلاس اس وقت تک انشاءاللہ ہماری 25 کلاسز جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں گی۔ تو 25 کلاسز کی دہرائی کرنا، ان کے جو نوٹس آپ کو دیے گئے ہیں یا اور مزید ابھی آئیں گے تھوڑے سے، اور وہ سارا آپ کے لیے پھر 5 ہفتے کا ایک ریویژن پیریڈ ہوگا، جس میں عید کے بعد پھر ہم 18 مئی سے اپنی اگلی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آج کی کلاس کے بعد 2 اور کلاسز ہیں، اور پھر 9 اپریل کو آخری کلاس ہوگی، پھر 5 ویک کا چھٹیاں ہیں، یعنی اس میں کلاسز نہیں ہوں گی، اور پھر 18 مئی کو انشاءاللہ ٹیوزڈے کو ہماری کلاس ہوگی۔ تو اس میں کلاس کا کچھ فارمیٹ بھی ہم چینج کریں گے، اس لحاظ سے کہ بنیادی چیزیں یہی رہیں گی، جیسے ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ جو 4 ہم نے اس کے کمپوننٹس بنائے تھے، اس کے مختلف حصے، کہ مرکزی حروف کا تعارف، لغوی معنی، لفظی ترجمہ کی پہچان بذریعہ علامات، با محاورہ ترجمہ کی معرفت اور مشق، مختصر وضاحت اور شرح آیت بآیت۔ لیکن چونکہ ہماری 2 کلاسز ہوں گی، ایک منگل کو ایک جمعہ کو، ایسے ہی ہوتا ہے، تو اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے کلاس کا مواد بھی بن گیا ہے، کلاس آگے بھی جا چکی ہے، اور جب ہم 18 مئی کو جب ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ دوسرا اس کا فیز، تو اس میں ایک جو کلاس ہوگی اس میں میں گرامر کا کوئی ایک سبق آپ کو جو ہے وہ پیش کروں گا، وہ پڑھاؤں گا، اور باقی سورۃ ابراہیم جو ہے وہ جیسے ہم چل رہے ہیں وہ چلتی رہے گی۔ تو چونکہ اب آپ کلاس کی نوعیت اس طرح کی ہے کہ آپ جو گرامر کے یہ ہے کہ اسباق کو سمجھنے کے آپ میں صلاحیت عمومی طور پر اس وقت تک پیدا ہو جانی چاہیے، اور ہو گئی ہوگی انشاءاللہ کے فضل سے۔ تو ایک کلاس جو ہے وہ سورۃ ابراہیم کے ساتھ ایسے ہی آگے مزید چلے گی انہی چیزوں کے ساتھ، اور ایک کلاس میں ایک کوئی اصول یا قاعدہ ہم قرآن کریم کی گرامر کا، قرآن کریم کے جو یہ اصول و قواعد ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، تاکہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کی قواعد کے اوپر بھی مکمل گرفت آتی جائے جیسے تدریجاً، اور ادھر سے ہماری سورۃ ابراہیم کا جو سفر ہے وہ بھی قائم رہے۔ تو گزشتہ کلاس میں ہم نے جو ہے زمین کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ السماء، اور پھر زمین کے بارے میں ہم سوال نمبر 90 سے ہم کچھ باتیں سیکھ رہے تھے، اور ارض کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں وہ بھی کچھ حوالے سے ہم نے بات بیان کیے تھے، اور آخر میں یہ بات ہوئی تھی کہ اردن کی جمع اردون یا اردین ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ دوسری جمع بھی اس کی آتی ہیں، 2-3 اور بھی، عروض بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی اگر پنجاب اردو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زا کے عروض، اور اراضی جو ہے جیسا کہ یہ تو عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے، جو زمیندار طبقہ ہے، اور جو ڈکشنریز میں عام طور پر ہماری خبروں میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ یہ اراضی جو ہے وہ منتقل ہو گئی یا کروا لی، یا اس قسم کی جو ہمارے عام زبان میں یہ چیز استعمال ہوتی ہے۔ تو
ہم آج کی کلاس کا آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ انسان کا اس زمین سے گہرا تعلق ہے، یعنی یہ جو ہماری کائنات ہے جس کے اندر ہم بس رہے ہیں، ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم شروع سے یہ تصور دیتا ہے کہ ہم صرف اس جہاں کے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور بہت سارے جہانوں کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین میں یہی پیغام ہے کہ یہ جس زمین اور آسمان کو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، صرف یہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور بھی جو ہے وہ اس نے اس کی تخلیق خالقیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اور بھی زمینیں ہوں اور بھی آسمان ہوں اور بھی جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہو۔ اسی لیے سورہ المدثر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، کہ تیرے رب کے لشکروں کو، ان کے جنود کو، اس کی مخلوق کو کوئی نہیں جانتا مگر صرف وہی، الا ہو۔ تو مختلف جو گیلیکسیز ہیں، جس طرح کا یہ سائنسی علم آگے بڑھ رہا ہے اور مختلف ڈائمنشنز کا جو علوم آگے جو تفصیلات تفاصیل جو ہیں وہ کھل رہی ہیں، اس سے الحمدللہ رب العالمین کا جو آغاز میں تعارف فرمایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، خالق کائنات کا، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل ایک نامعلوم، ایک بالکل ایک جیسے ڈاٹ ہیں اس پوری کائنات میں۔ اور جس طرح سورۃ الشورى میں انشاءاللہ کبھی وقت آئے گا تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ ایک عظیم الشان قرآن کریم میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اور جگہ بھی الدابہ ہیں، انٹیلیجنٹ مخلوق ہے جو خدا تعالیٰ کی ہدایات کی پابند ہے اور عقل سے وہ فیصلے کرتے ہیں، اور ان کے اوپر بھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ جب وہ چاہے گا ان کے ساتھ تعلق، خواہ وہ جسمانی ہو یا کسی طریقے سے بھی ان سے رابطہ ہو، وہ یہ ایسی عظیم الشان پیش گوئی فرمائی گئی ہے سورۃ الشورى میں، جس میں باقی تمام الہامی صحائف بالکل قطعی طور پر اس کے بارے میں خاموش ہیں، اور سائنسدان جو ہیں وہ اس فکر میں رہتے ہیں ویسے ہی ایک اس لحاظ سے کہ باقی جو سیارے ہیں باقی ان کو بھی کھنگالا جائے اور ان کو دیکھا جائے کہ ان میں مخلوق ہے کہ نہیں۔ اسی لیے وہ آپ نے دیکھا کہ پانی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ پانی چونکہ زندگی کا نشان ہے، اس سے زندگی جو ہے وہ آگے پیدا ہوئی ہے اور بڑی ہے، تو وہ پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ فلاں سیارے کے اوپر جو ہے پانی ہے کہ نہیں اور کیا اس میں زندگی کے قابل ہے کہ نہیں، تو وہ ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن یہ بات قطعی طور پر طے ہے کہ قرآن کریم کی جو اندر جو پیشگوئیاں ہیں وہ اس کا دائرہ قیامت تک ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے اور قرآن کریم میں اب ان کو گائیڈ کرنے کے لیے یا جو غیب میں چیزیں ہیں وہ سب انسان نے ایکسپلور کر لی، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن بات ہے۔ یہ علام الغیوب کا کلام ہے، اور اس کی جو آیات ہیں اس میں ایسی ان کے جو عربی کے اندر یہی وسعت ہے، کسی اور زبان میں یہ وسعت ہو ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ حال کو بھی بیان کرے، ماضی کو بھی بیان کرے، اور جتنا بھی مستقبل انسانیت کے لیے مقدر ہے اس کے حالات، اس کی جو چیزیں اس کے اندر مضمر ہو۔ تو یہ صرف عربی کا کمال تھا اور یہ اس کا خاصہ تھا کہ یہ وہ سارے جو معنی ہیں وہ اپنے اندر سمولے، اور باقی زبانیں اس لحاظ سے واقعی وہ عجمی ہیں، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں، یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ ہم تھوڑا سا اس کی ایک جھلک ہم آج کا جو درس ہے یا آج کی جو کلاس ہے اس کے اندر بھی دیکھیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کا اس زمین سے گہرا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ نوح کی اس آیت 17 کے اوپر غور کیجئے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ انبتکم من الارض نباتا، کہ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو زمین سے نباتات کی طرح اگایا۔ تو یہ جو غیر حلقوں میں یا دوسرے آپ دیکھیں کہ جو پرانے جو ایک خیالات چلے آ رہے تھے کہ کس طریقے سے آدم کو پیدا کیا گیا اور پھر ان کو زمین پہ لایا گیا،
یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ واضح طور پر بتا رہی ہیں کہ قرآن کریم کا جو بیان ہے اس کو نہ سمجھنے کی نتیجے میں یا بائبل کے زیر اثر یہ خیالات پیدا ہوئے اور تفاسیر میں انہوں نے قدیمی تفاسیر میں جگہ لے لی، اور لیکن قرآن کریم کی آیات پر اگر غور کیا جائے تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل خلاف عقل معلوم ہوتی ہیں، جس طرح کی یہ غیر عمدی حلقوں میں بیان کی جاتی ہیں اور بڑا ان کو وہ مادی لحاظ سے بیان کرتے ہیں، اور جو ان کا تصور ہے جنت کا، دوزخ کا یا زمین کا، تو یہ بتایا گیا کہ اس زمین کا ہمارے انسانوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اب یہ جو کچھ میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں یہ یہاں پہ نوٹ بھی ہو جائیں گے۔ ایک میں نے سورۃ نوح کا حوالہ دیا ہے اور پھر یہ سورۃ مومنون کی یہ آیت ہے۔ تو قرآن کریم میں جیسا کہ ہم پہلے پچھلی کلاس میں گزشتہ کلاس میں بات کر چکے ہیں کہ زیادہ تر یہ الف لام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور الف لام کے بغیر بھی بہت تھوڑی تعداد میں استعمال ہوا ہے، لیکن 461 مرتبہ۔ اب سیاق و سباق کے مطابق اس لفظ کا مفہوم متعین کیا جائے گا۔ سب سے پہلا مفہوم اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر جب یہ بھی بات کی تھی کہ الارض جو ہے یہ واحد کے لحاظ سے جمع استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی جمع ویسے عربی زبان میں ارضون بھی آتی ہے اور عروض بھی آتی ہے، لیکن قرآن کریم نے اس کو واحد جب بھی جمع اس کو استعمال کیا واحد کے صیغے میں اس انداز میں استعمال کیا ہے۔ آسمان کے بارے میں السماء اور السماوات کے لفظ ملتے ہیں، لیکن زمین جو ہے اس کے بارے میں ماہرین کا یا جو ماہرین لغت کا یہ بیان ہے کہ اگر اس کو جمع کے صیغے میں بیان کیا جاتا تو وہ وزن یا وہ زبان کے اندر وہ ایک جو ہلکا پن ہے یا بولنے میں یا اس کا ایک جو پیٹرن ہے وہ متاثر ہوتا، اور ویسے بھی جو اس کو غیر فصیح سمجھا جاتا ہے، نان ایلوکینٹ سمجھا جاتا ہے اگر زمین کو اس کو جمع کے صیغے میں بیان کیا جائے۔ تو قرآن کریم تو ایک فصیح زبان میں اترا ہے، اور خدا تعالیٰ کی حکمت نے کا یہ تقاضا تھا کہ جیسے، اور حکمت کاملہ نے اس کو واحد میں ہی استعمال کیا ہے۔ تو لیکن جب ہم اس کو جو سورۃ الطلاق کی جو آیت ہے جس میں یہ جو دوسری آیت ہے کہ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، تو یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ جیسے 7 آسمانوں کا تصور قرآن کریم نے پیش کیا ہے، اسی طرح کا کہ مثلہن، یہ جو مثلا لام کے اوپر جو فتحہ ہے جو منصوب ہے، یہ بات اس بات کو اس کے ساتھ ملا رہی ہے کہ اسی طریقے سے ہم نے زمینیں بھی جو ہیں وہ 7 ہیں، ان کی کیا کیفیات، کیا ماہیت، اور کیسے سائنسی علوم اس کو مزید آشکار کرتے ہیں، یہ تو یہ موجودہ تحقیقات اور اس کے اندر آنے والی جو مزید جو ریسرچ ہے وہ ہمیں مزید کھولے گی، لیکن بنیادی طور پر یہ مضمون قرآن کریم میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا پہلا مفہوم یہ ہے کہ 7 زمینوں کا مفہوم، جیسے 7 آسمان اور ایسے 7 زمینیں اس کے اندر بھی یہ شامل۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی زمین، یہ دیکھیں سورہ الزمر جو 23ویں پارے کے آخر میں ایک سورت ہے اور 24ویں پارے کے شروع میں وہ ختم ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وقال الحمد للہ الذی، کہ جنت اہل جنت جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ جو ہے وہ پورا کر دیا اور ہمیں زمین کا وارث کر دیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، تو جنت کی جو بھی کیفیات ہوں، جو بھی دوسری دنیا کا جو ایک واضح تصور اور یقین بتایا گیا ہے کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے یہ اس دنیا کے بعد ایک اور جو دنیا ہے یا اور زندگی ہے اس کا جو واضح طور پر تصور پیش کرتا ہے، اس میں بھی آپ یہ ہے کہ جیسے وہ کہا گیا کہ جو چیز آپ کے پاؤں کے نیچے ہے وہ آپ کی وہ زمین ہے، تو جوتی کے نیچے جو جگہ ہے وہ اس کی زمین ہے، اسی طرح انسان جہاں پہ کوئی چیز اس کا نچلا حصہ وہ زمین، تو جہاں پہ بھی جو بھی کیفیات ہوں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ارض جنت کے لیے بھی یہ آ گیا کہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں ہم چاہتے ہیں ہم وہاں پہ سکونت اختیار کرتے ہیں، پھرتے ہیں اپنے، یہ ہمیں یہ اختیار حاصل ہے۔ تو الزمر کی آیت نمبر 75۔ پھر تیسرا مفہوم یہ ہے کہ الارض جیسے بتایا کہ بہت مرتبہ آیا، اس سے بعض جگہ پہ یہ نہیں کہ پوری دنیا کی زمین مراد ہے، بلکہ خاص ایک خطہ یا ایک ملک، ایک بلد، اس کی زمین بھی مراد لی گئی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو آیت مبارکہ ہے قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہ ایک ڈائلاگ ہے فرشتوں کے ساتھ ہو رہا ہے جنہوں نے جو ہے ہجرت جنہوں نے کر لی یا جنہوں نے نہیں کی، اگر آپ 5واں پارہ پڑھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ لفظ ملیں گے۔ بہرحال وہاں پہ الارض سے مراد مکہ کی سرزمین، جس کے اندر جہاں سے انہوں نے ہجرت کر کے وہ مدینہ جانا تھا یا دوسرے جگہ پہ جانا تھا، جیسے حبشہ کے اندر بھی شروع میں ہوئی ہے، تو الارض جو ہے پھر اس کا، پھر یہ اگر آپ پڑھیں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورۃ بنی اسرائیل کا رکوع جو ہے غالباً 8واں، تو اس کے پہلے جو ہے اس کے اندر بھی یہ آیت ہے کہ وَإِن كَادُوا لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اس میں بھی الارض سے مراد ارض مکہ، کیونکہ وہ آپ کو اس زمین سے، آپ کے وطن سے آپ کو نکالنا چاہتے تھے جو مشرکین اور جو مکفرین اور مکذبین مکہ۔ تو سیاق و سباق دیکھ کر اور کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، الارض کا مفہوم متعین کیا جائے گا کہ اس سے مراد کون سی سرزمین ہے، کون سا ملک ہے، کس کی یہ بات ہو رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جیسے اوپر تھا کہ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم زمین کے اندر، وہی جو ان کے اشارہ ہوگا الارض، ال جو ہے وہ ایک ذہنی طور پر اشارہ ذہنی کی طرف بھی اشارہ اس کا ریفرنس جاتا ہے کہ جو زمین، جو چیز انسان کے ذہن میں ہو اور وہ پھر الف لام کے ساتھ کر کے اس کو متعین کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا نمبر کا پوائنٹ ہے کہ ارض مدینہ، مدینہ کی سرزمین، تو یہاں پہ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ تو ویسے کوئی بھی سرزمین ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں جو پھر ہجرت کر کے تدریجاً جو مسلمان مدینہ کی طرف گئے ہیں، تو اس کا پہلا جو ریفرنس اشارہ ہے وہ ادھر ہی جاتا ہے کہ مدینہ کی سرزمین فتہاجروا فیہا، فیہا یعنی ارض جو ہے مؤنث ہے، تو یعنی کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ جو ان کو یہ ڈائلاگ جو بیان ہے، یعنی کہ وہ محاورہ، ایک کنورسیشن اور گفتگو کا ذکر وہاں پہ یہ سورہ النساء میں یہ ہوا ہے 5ویں پارے میں۔ تو آگے دیکھیں ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، تو اس سے بھی یہ وہ مراد لیا گیا ہے، یعنی کہ ایک عمومی طور پر پوری دنیا کی سرزمین جو انسان کو معلوم تھی، اور پھر معین جہاں پہ کسی کو مخاطب کر کے وہ بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو آپ دیکھیں نا کہ جب قرآن کریم اترا اس وقت تو امریکہ اور یہ جو سارے باقی جو جزائر یا یہ تو دنیا کو معلوم نہیں تھے، بہت دیر کے بعد، کئی صدیوں کے بعد جا کے یہ دریافت ہوئے ہیں، تو قرآن کریم نے تو شروع میں بیان کر دیا تھا کہ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، کہ جب زمین کو بڑھایا جائے گا اور نئی زمینیں دریافت کی جائیں گی، زمین کو پھیلایا جائے گا، اس کو بڑھایا جائے گا، تو وَإِذَا، اتنا بڑا جو خطہ یہ پھر دریافت ہوا، اور وہاں پہ یہ لوگ تو وہاں پہ پہلے تھے لیکن دنیا کو نہیں معلوم تھا۔ جیسے ایمیزون کے جنگلز میں اب لوگ کتنے ہزاروں سال جا کے وہاں سے جب انہوں نے ہیلی کاپٹر سے اوپر جا کے دیکھا تو نیچے پورے لوگ آباد ہیں، اور
وہ حیران رہ گئے، جن کا ہزاروں سال سے جو معلوم دنیا ان سے وہ رابطہ جو ہے وہ کٹا ہوا تھا، اور جب یہ جا کے انہوں نے دیکھا کہ وہ اسی طریقے سے بالکل جو ابتدائی حالت ہوتی ہے انسانی ارتقاء کی اس کے اندر ہیں، شکلیں ساری ان کی وہی، ہر چیز انسان ہیں، لیکن جیسے ارتقاء میں شروع میں نہ ان کے پاس وہ کھانے پینے کی وہ چیزیں اس طرح کی ہیں، نہ کپڑے ہیں، نہ دوسری جو آسائشیں وہ ہیں، وہ جنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اوپر سے جا کے جب دیکھا تو وہ ایسی باقاعدہ آپ کو ڈاکومنٹریز آپ کو ملیں گی کہ جس میں وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے سمجھا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا یہ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ ان کے پاس جتنے بھی کوئی شکار کی چیزیں تھیں وہ لے کے وہ آ گئے، بہرحال ان کا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا۔ اور پھر انہوں نے وہاں سے کچھ جو لوگ لے کے وہ آئے ہیں، ان کو بہتر جگہ پہ اپنے طور پہ رکھا، لیکن وہ جلدی جو ہے نا فوت ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی جو ہزاروں سال کی وہ آب و ہوا اور وہ کھانا پینا اور وہ ساری جو سیٹ اپ تھا، اس سے ان کو ایک بڑی جو ماڈرن لائف تھی جو ان کو وہ بڑی ان کو ایک عجیب محسوس ہوئی کہ وہ کوپ نہیں کر سکے اور جلدی جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ بہرحال اس یہ ہزاروں سال کے بعد ماڈرن جو ڈسکوری ہے، یہ پھر کشتیوں کے ذریعے وہاں پہ گئے ہیں، ایسی ڈاکومنٹریز آپ کو مل جائیں گی، تو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے تو یہ بھی جو ہے عرض جو ہے اس لحاظ سے یہ ابھی، اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے مکمل طور پر سارے ڈسکور کر لیا ہے۔ تو وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ جو ہے اس کا بہرحال آیت کا جو مفہوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے کیا کیا اور زاویے دنیا کے سامنے آئیں گے۔ اگلا پوائنٹ ہے جی ارض شام وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ، یہاں پہ وہ شام کنعان کی زمین لی گئی ہے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ حوالے وہاں پہ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مشارق الارض و مغاربہا، پھر آپ دیکھیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي نَجَّيْنَاهُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، سورۃ انبیاء کی یہ آیت ہے، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، تو یہ جو اس زمین کی طرف ہم نے ان کو نجات دی، ان کو تو وہ خاص علاقہ ظاہر ہے کہ ایک جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے سکونت اختیار کی، ان کو وہاں پہ پیس تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے برکت عطا کی، پرومس لینڈ جس کو کہا گیا، ارض مقدسہ جو ہے وہ کہا گیا ہے، تو یہ وہ ساری اس میں آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ارض مصر جو ہے، یہ بھی قرآن کریم نے اس کو بھی آپ دیکھیں کہ ان الارض للہ یورث و من یشاء من عبادی، تو یہ جس کانٹیکس میں سورۃ الاعراف میں یہ بات ہو رہی ہے، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سے وہ فرعون کے زیر قبضہ جو زمین تھی جس کا وہ مالک بننا بیٹھا ہوا تھا، اور انا ربکم الاعلی کا وہ نعرہ لگا رہا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو ہے ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے عطا کرتا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے ہیں، یعنی یہ فرعون موسیٰ سے پہلے کی بات ہے، جب وہ وہاں سے اپنے بھائیوں کے اس سلوک سے پھر وہ مصر میں آ گئے ہیں، وہ پوری کہانی جو لکھی گئی ہے بتائی گئی ہے سورہ یوسف میں، تو وہاں پہ ایک خاص وقت پہ آ کے جب وہ پریزن سے، قید خانے سے نکلے ہیں، اور بادشاہ نے ان سے گفتگو کی اور ان کے مرتبے کا وہ قائل ہوا، اور ان کی عصمت و عفت اور ان کی ذہانت کا، تو جب اس نے قرآن کی میں لکھا فلما کلمہ، کہ جب اس نے اس سے بات چیت کر لی، اچھی طرح بات چیت کر کے اس کو کہا، تو کہا کہ میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اور اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو یہاں پہ بھی الارض یہ نہیں تھا کہ پوری دنیا کے خزانے جو ہے ان کا مجھے جو ہے بنا دو، مالک بنا دو، یا ان کا مجھے فینانس منسٹر لگا دو، بلکہ وہ زمین تھی جو اس کے زیر قبضہ تھی، جو عزیز مصر تھا، انی حفیظ علیم، مجھے فائنانس کا یہ معاشی جو چیزیں ہیں ان کا بارے میں زیادہ بہتر سرو کر سکتا ہوں ان لوگوں کی اور
کیونکہ اس وقت وہ یہ بھی تھا نا کہ آگے جو سارا جو خواب آئی تھی کہ 7 سال خوشحالی کے، 7 سال جو ہے وہ سخت تنگی کے، بدحالی کے، تو وہ سارا ذہن میں تھا، اور جس طریقے سے پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے واقعی اس کو معاشی طور پر مستحکم کیا اور اس ابتلا سے نکالا جو وہ 7 سال بدحالی اور تنگی کے تھے، وہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو انہوں نے کہا تھا بالکل اس کو پھر اس کا حق ادا کیا اور اس کو کر کے دکھایا۔ تو یہ ارض مصر۔ پھر 5واں جو ہے وہ ارض عطیہ۔ عطیہ دراصل وہ صحرا ہے، وہ میدان ہے جس میں 40 سال تک بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد وہ بھٹکتے رہے تھے ارض مقدسہ میں اپنی حرکتوں، نافرمانیوں اور فسق و بعض چیزوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ قال فإنها محرمۃ علیہم، کہ ارض مقدسہ کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ اس کے اندر جا کے جاؤ اور داخل ہو جاؤ، اور انہوں نے بہانے کیے اور کہا کہ جاؤ فذهب انت وربک، حضرت موسیٰ کو کہا کہ تم اور تمہارا رب جاؤ، تم جا کے لڑو، ہم تو انا ہا ہنا قائدون، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، تو اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا پھر یہ بات ہے، تو پھر ارض مقدسہ میں داخلہ جو ہے وہ پھر تم پر فوربیڈن ہے، تم پہ ممنوع کر دیا گیا ہے، حرام کر دیا گیا ہے۔ محرمۃ علیہم 40 سنتن، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، یہاں پہ یتیہون فی الارض سے مراد وہ علاقہ جس کو کہا جاتا ہے کہ 27 میل کا وہ بڑا علاقہ، جس میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر بعض نعمتیں بھی نازل کی، لیکن وہ ارض مقدسہ میں داخل نہیں ہو سکے۔ اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا جب وہ نئی نسل آئی، اور پھر یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے، ان کے وقت میں پھر وہ جارڈن ریور پار کر کے انہوں نے پھر ان سے جنگ کی اور وہاں پہ وہ فتح یاب ہوئے۔ وہ ساری کہانی بائبل تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی تفسیر کے اندر بھی ملتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یتیہون فی الارض، وہ صحرائی حصہ جس میں وہ بھٹکتے رہے، ان کو منہ سلوہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی بھی مانگا، لیکن وہ منزل مقصود پہ نہیں پہنچ سکے۔ ان کا جو ایک مقدر تھی ان کی انٹری فتح، وہ 40 سال تک مؤخر کر دی گئی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے۔ جیسے اتنی بڑی انہوں نے گستاخی کی کہ فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ چھٹا پارہ پڑھیں سورۃ المائدہ، پارہ نمبر 6 کے درمیان میں نصف کے قریب آپ کو یہ مضمون ملے گا۔ تو یہ وہ بھی عرض ہے۔ پھر مفتوح زمینیں جو اہل اسلام کو ملیں، سورۃ الاحزاب میں اس کا ذکر ہے کہ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا۔ اب دیکھیں یہاں پہ 2 مرتبہ ارض کی بات ہوئی ہے، ارضہم ان کی زمین، ٹھیک ہے، ان کی زمین، ان کی زمینیں، اور وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا یعنی وہ جن پر ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ تو یہ ایک پیشگوئی تھی عظیم الشان، جنگوں کے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زمینوں کا بھی تمہیں وارث کرے گا، ان کے گھروں کا بھی، ان کے اموال کا بھی۔ تو اہل فارس اور اہل روم اور باقی جو دوسرے علاقے تھے، وہ جب اپنے اپنے وقت کے اوپر تقدیر الہی کے مطابق جب اسلام کی آغوش میں آئے، اسلام فتح یاب ہوئے، جیسے ایران کا علاقہ ہے، مصر کا ہے اور دوسرے ممالک، تو وہ ساری زمینیں جو ہیں پھر وہ ان کے قبضے میں آ گئیں۔ تو پھر وہاں پہ ارض جو ہے، پھر اس سے ارضہم وہ جو بنے بیٹھے ہیں زمینوں کے مالک، لیکن اصل جو زمین ہے، جیسے فرمایا کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اس میں پھر وہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ پھر یہ جو 6 ہیں یہ، اور پھر باقی جہاں پہ ہو آپ وہاں پہ دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ صرف ایک لفظ اگر الارض کو ہی ہم رکھیں ذہن میں، تو حیرت انگیز تاریخ جو ہے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن کریم میں بیان کیا قل سیروا فی الارض، تم زمین میں سیر کرو، جتنی بھی تمہارے حصے میں آتی ہے وہ تم سیر کرو۔ تو آج کل جو ہے اگر پورا سال لاک ڈاؤن میں رہا ہے یہ کووڈ 19 کی وجہ سے، اور آگے بھی حالات کا پتہ نہیں،
یا بعض اوقات اگر یہ ہیں کہ اتنا بعض کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ وہ مختلف ممالک کی جا کے سیر کریں، فینانس کا مسئلہ ہے یا ٹرانسپورٹیشن یا دوسرے جو اس قسم کے ہوں، مالی حالت یا جسمانی صحت کے کئی مسائل ہیں، تو سیرو فی الارض کا آج کل آپ یہ کہیں کہ آپ دیکھا تو یہ تو حکم ہے کہ قل تو کہہ دے سیرو فی الارض، زمین میں سیر کرو، ٹھیک ہے، اور آگے بتایا کہ کیوں سیر کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس کا آج کل کے لیے جو آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو ڈاکومنٹریز ہیں وہ بنی ہوئی ہیں یوٹیوب کے اوپر، ہر ملک کی مل جاتی ہے، اور پرانی تاریخیں مختلف قوموں کی، جیسے وہاں کے حالات وہاں کی، تو اس طرح بھی ایک سیر ہو سکتی ہے کہ جو قرآن کریم سے جو اشارے ملتے ہیں اس کے اوپر مختلف ڈاکومنٹریز، وہاں کے جو پرانے جو کھنڈرات ہیں ان کے بارے میں بعض ایسے تحقیقی چیزیں بن چکی ہیں. تو اس طریقے سے بھی سیر ہو سکتی ہے کہ گھر بیٹھے ہی بندہ اس حوالے سے ان کی معلومات حاصل کرے. جسمانی جو مشاہدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ایک لحاظ سے اس طرح کی بھی سیر کی جا سکتی ہے، اپنی ڈیجیٹل، آپ سمجھیں کہ ڈیجیٹل سیر کی جا سکتی ہے. اور پھر جس کو توفیق ہو وہ پھر جب حالات اچھے ہوں تو پھر جائے، ضرور جائے، اور جتنی بھی زمین اس کے حصے میں آتی سیرو فی الارض وہ کرے، اس کے کر سکتا ہے. اچھا جی، اب اگلی بات ہے کہ السماء، الارض اور الفلک کے مؤنث سمجھے جانے کی دلیل ایک ہی آیت میں. گزشتہ کلاسز میں یہ بات ہو رہی تھی کہ تائے مربوطہ یا تائے مدورہ یہ نشان ہے مؤنث کسی لفظ کے ہونے کا، لیکن بعض اوقات صرف تنوین ہوتی ہے اور یا کوئی ایسی علامت تانیث نہیں ہوتی، یعنی مؤنث کی جو عام طور پہ علامتیں سمجھی جاتی ہیں، 3 علامتیں ہوتی ہیں. مثلا اگر الف ممدودہ آخر میں آ رہا ہے، الف اور آگے حمزہ یا تائے مربوطہ یہ آ رہے ہیں، تو یہ ایک مؤنث کی ایک واضح سمجھی جاتی ہے کہ اکثر پہ یہ لاگو ہوگا. اب یہ آیت مبارکہ جو سورہ ہود کی 12 پارہ نمبر 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 45 ہے، اس کا یہ غور کریں. اس میں ایک ہی آیت مبارکہ میں آسمان کو، زمین کو، السماء، الارض اور الفلک جو کشتی تھی ان کو مؤنث ظاہر کیا گیا. اب جیسے آپ دیکھیں وکیلا، اور کہا گیا یا ارض ابلائی، یعنی ابلائی یہ جو ورب ہے، اس کا انداز دیکھیں گے جو آخر میں یا ساکنہ ہے، ابلائی، اور و یا سماؤ اقلعی یہ والا، اور پھر وستوت علی الجودی، اس میں وہ جو کشتی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی، الفلک، ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو یہ تینوں اس آیت مبارکہ بہت اچھی ہے کوٹ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے، کہ دیکھیں یہ ایک ہی آیت مبارکہ میں زمین کو بھی، آسمان کو بھی، اور الفلک کشتی کو مؤنث ظاہر کیا گیا، اس کے متعلق جو ہے یہ وربز استعمال کیے گئے ہیں. جیسے آپ کو دیکھیں پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام سے جب ٹاک کی ہے، انہوں نے گفتگو کی ہے، ڈائلاگ کی ہے حضرت فرشتوں نے، تو اس میں وہاں پہ آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي، آخر میں مؤنث کے لیے یا ساکنہ آخر میں آتا ہے جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے یا ان سے کوئی بات کی جاتی ہے. تو یہی یہ یہاں پہ ہے. اگر یہ السماء، الارض یہ مؤنث نہ ہوتے تو یہاں پہ آنا تھا ابلاع یا اقلع، اس طرح آنا تھا. اسی طریقے سے وسجد اور وسجدی، یہ اس میں مذکر مؤنث کا فرق پڑتا ہے. تو یہ ایک اچھی مثال ہے السماء، الارض اور الفلک کو. وستوت، اگر الفلک جو ہے وہ نہ ہوتی جو معین جس کے میں اس کو مذکر سمجھا جاتا تو وستوا آنا تھا. تو وستوت علی الجودی، اور پھر اگلا جو مضمون ہے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب یہ تفسیر کبیر کی بات کر رہے تھے
اور یہ کہا تھا کہ تفسیر کبیر میں اس الارض کے جو معنی ہیں ان کے میں یہ لکھا ہے کہ بریکٹ میں لکھا ہے تاج، تو یہ تاج سے کیا مراد ہے؟ تو اقرب کی بات تو ہم نے کر رہی تھی کہ اقرب الموارد، وہ میں نے آپ کو اس کا حوالہ دے دیا تھا۔ تو پھر تاج سے ایک ضمنی طور پر پچھلی کلاس میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد ہے تاج العروس، عین کے اوپر فتحہ، ٹھیک، عروس۔ تو تھوڑا سا اس کا تعارف بھی میں آج کروا دوں، کیونکہ یہ جو ہماری کلاس کا یہ بھی تھا کہ با محاورہ ترجمہ کی معرفت اور مشق، اور اس کے اندر جو بعض کتب بیان ہوئی ہیں مرکزی طور پر، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ مرکزی تراجم میں یہ بات ہے، تو ان کی طرف بھی ہمیں جو ہے وہ رہنمائی ہو جائے۔ تو کتاب کا مکمل نام ہے تاج العروس علی جواہر القاموس، ٹھیک۔ اور اس کے المؤلف، جو اس کے مؤلف ہیں، ان کا پورا نام پرانے وقتوں میں بڑے بڑے لمبے نام ہوتے تھے، اور اصل نام کچھ اور ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے اپنے لقب سے اور اپنے جو قلمی نام ہیں ان سے مشہور ہو جایا کرتے تھے۔ ادروائز ان میں چونکہ نسب جو ہے وہ اس کا بڑا لحاظ رکھا جاتا تھا، خاص طور پر عربی لحاظ سے اگر دیکھیں تو اب دیکھیں لکھا ہے کہ محمد بن عبد الرزاق الحسینی ابو الفید، جیسے ان کی کنیت، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ اور مدینہ کے یہود کی اگر آپ بعض احادیث پڑھیں تو انہوں نے جو حضور علیہ السلام سے جو کبھی ڈائلاگ کیا، خطاب کیا، ان سے گفتگو کیا، ان کو مخاطب کیا، تو وہ آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے۔ جیسے حروف مقطعات کے بارے میں جو بحث تھی اس میں یہ تھا کہ بعض یہود جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آپ سے حروف مقطعات کے بارے میں سوال کیا، تو وہ آپ کو ابو القاسم کہا کرتے تھے، کیونکہ آپ کے بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا۔ وہ وفات پا گئے تھے بچپن میں، لیکن وہ پہلے ان کے بڑے بیٹے تھے اور وہ کنیت اس لحاظ سے وہ چلتی تھی۔ اور یہ عام طور پر یہ ہے کہ کنیت یا تو بیٹوں کے نام سے، یا جو بعض مطلب یہ رواج ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ جو ہے، چھوٹی سی بلی انہوں نے پال رکھی تھی، ایک پیٹ جس کو کہتے ہیں گھر کا ایک بلی، تو اس نام سے وہ مشہور ہو گئے ابو ہریرہ۔ تو ابو الفید جو ہے یہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا لقب تھا، یہ لقب جس سے مشہور ہوئے ہیں وہ ہے مرتضی الزبیدی۔ زبید جو ہے یہ یمن کا ایک شہر تھا، جگہ تھی وہاں کے، یہ پھر آخر میں وہیں پہ جا کے رہے ہیں اور بڑے ہیں، تو اس لحاظ سے جیسے مشہور ہو جاتا ہے نا اس میں نسبتی، کہ اس لحاظ سے یہ پھر زبیدی کہلاتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ علامہ مرتضی الزبیدی، اور 1205 ہجری میں یہ انہوں نے وفات پائی ہے۔ تو یہ تھا ان کا تاج العروس علی جواہر القاموس۔ جب بھی تفسیر کبیر میں، تفسیر صغیر یا کسی اور اس کتاب میں لکھا ہو بریکٹ میں تاج، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تاج العروس علی جواہر القاموس۔ یہ جو تھے القاموس المحیط کی دراصل انہوں نے شرح لکھی تھی، اس کے اوپر اس کو کام کو بڑھایا تھا۔ القاموس المحیط ایک بہت زبردست عربی لغت کی کتاب ہے، جو ایک صاحب تھے فیروز آبادی، ان کا پورا نام آخر میں فیروز آبادی، یعنی وہ اس جگہ کے رہنے والے تھے، جیسے یہ زبیدی اور فیروز آبادی اور اس طرح کے مختلف چلتے ہیں نام، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، تو یا اور امرتسری، یا اس طرح کے پرانے جو یہ چلتا تھا۔ تو القاموس المحیط جو کتاب ہے ان کی انہوں نے شرح لکھی تھی، اور جو مستشرقین ہیں اورینٹلسٹ، ان کا کہنا ہے کہ لغت عرب میں یہ سب سے آخری علمی کام ہے، اس کے بعد اس میدان میں کوئی مزید قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ تو یہ 40 جلدوں میں یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدائی طور پر کہتے ہیں کہ پہلا جو جلد ہے ان کی 6-7 سال میں انہوں نے اس کو مکمل کیا، اور پھر جب کام کرتے رہے خاموشی سے، علمی کام کرتے رہے، جب انہوں نے ایک جلد مکمل کر لی، ایک پیٹرن سیٹ کر لیا، تو انہوں نے اپنے
اسٹوڈنٹس کو، اپنے طلاب کو، اپنے جو ان کے شاگرد تھے اور دوسرے جو وہاں کے اپنے دوست احباب علماء تھے ان کو بلایا اور ان کا خاص دعوت کی اور اپنے کام کو آگے پیش کیا. پھر انہوں نے باقی جو ہے اس جلدیں مکمل کی. پھر اس کے اوپر مزید جو ہے، بہرحال قصہ مختصر یہ ہے کہ 40 جلدوں میں یہ اویلیبل ہے اس وقت. تو یہ تھا تاج العروس علی جواہر القاموس کا ایک مختصر تعارف. تو یہ بڑی ایک تعریف کی بات ہے کہ مستشرقین کہتے ہیں کہ لغت عرب میں اگر آپ دیکھیں 1205 ہجری کو اگر یہ ہوئی ہے تو کتنے 200 سال 250 سال تقریباً ہو گئے ہیں. تو اس کے بعد وہ مزید قابل ذکر کام نہیں ہوا کیونکہ یہ از خود بہت بڑا یہ کام تھا جو یہ ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے اس مضمون کے آخر کی طرف. تو الارض کو ہم نے مختلف انداز سے ہم نے سمجھا. اب شروع میں جیسے ایک حوالہ دیا گیا تھا تفسیر کبیر کے یہ کہ اس کا جو بنیادی مطلب ہے اس کے اندر وہ ہے کہ النفدۃ والرعدۃ، یعنی کانپنا، اہتزاز، کانپنا، یہ اس کے اندر حرکت کرنا، یہ اس کے مضمون کے اندر داخل ہے. اب الارض کے لغوی معنی یہ ہیں کہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ اس نظام شمسی میں یہ اپنے مدار پر گھومنے والا ایک قسم کا سیارہ ہے. اور یہ جو النفدۃ والرعدۃ سے اس کی حرکت اور اس کے جو اس میں جنبش اور زلازل کی طرف بھی اشارہ معلوم ہوتا ہے. تو اس کی یعنی اسم با مسمہ، جیسے آسمان کے سے بلندی ارتفاع کا مضمون اس کے اندر آتا ہے سماؤہ، تو الارض کا جو اس کے بنیادی جو مرکزی حروف ہیں ان کے اندر جنبش، حرکت اور کانپنا، جیسے ایک شیورنگ کو کہیں، جس انداز سے بھی وہ موومنٹ ہے، یہ اس کے مضمون کے اندر داخل ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب قرآن کریم نے یہ لفظ استعمال کیا الارض، ظاہر ہے ٹھیک ہے یہی لفظ اس وقت بھی تھا یا شروع سے چلا آ رہا تھا، یا جیسے بھی اب فرمایا کہ وعلم آدم الاسماء کلھا، جب عربی زبان جو ہے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر الہامی طور پر زبان یہ سکھائی، اور ہر جو لفظ تھا اس کو اس کے اندر جو خصوصیات تھیں اس چیز کی وہ اس کے اندر وہ سمو دیں. یعنی کوئی بھی عربی کا جو اسم ہے اس کی جو کام کرنے کی کیفیات، اس کی خصوصیات، اس کی پراپرٹیز، اس کا جو ورکنگ پیٹرن ہے وہ اس کے اندر مضمر ہوتا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے. اور یہ عربی کی آج بھی یہ جو جتنے بھی نئی آتے ہیں انوینشنز آتی ہیں، نئی چیزیں بنتی ہیں، اور عربی زبان جب ان کو اپناتی ہے، ان کو نام دیتی ہے، تو سب سے پہلے کہتی ہے کہ اس کا کام کیا ہے. مثلا کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر کو اب عربی نے الحاسوب کہا ہے، حاسوب کا نام دیا ہے کہ یہ حساب کتاب کرتا ہے، کمپیوٹیشن، کمپیوٹر. کوئی بھی آپ دیکھیں، اب دیکھیں کہ جو گاڑی ہے، کار ہے، اس کو السیارہ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ موو کرتی ہے کبھی ادھر کبھی ادھر اور ٹریول کرتی ہے السیارہ. تو سیاروں کی جو حرکت اور ان کی ایک مدار، ان کا سفر، تو جتنی بھی نئی چیزیں ہیں عربی کے اندر یہ زبردست وسعت ہے کہ ہر نئی چیز جو بنے گی اس کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ اختراع کر لے گی یا اس کو ایک نام دے دے گی، اور جو بھی نام یہ دیں گے اس کے اندر اس کا فنکشن دیکھ کے اس کے مطابق اس کو نام دے دیں گے. تو پچھلے 20-30 سال کے اندر اگر سائنس کے میدان میں، کمپیوٹر کے فیلڈ میں، آئی ٹی کی فیلڈ میں جتنے بھی انوینشنز ہوئی ہیں، انہوں نے فنکشن کے مطابق اس کا نام اس کو دے دیا. میں نے 1-2 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو زمین کی حرکت کے بارے میں قدیم نظریات یہ تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، زمین ساکن ہے، اور سورج جو ہے، جو باقی جو سیارے ان کے بارے میں نظریات تھے، لیکن زمین کے بارے میں یہ تھا. اور بائبل سے یہ جو مسیحی لوگ ہیں یہ بیان کیا کرتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے. مسیح علیہ السلام کے بعد میں کہ زمین جو ہے وہ مسیح جو ہے وہ زمین کا نور ہے.
اور اس طرح کے بعض اور بھی ان کا تھا کہ یوشع بن نون جو ہے ان کی ایک پارٹی، ایک ان کی جو کتاب ہے اس میں بھی ذکر ہے کہ ایک جنگ ہو رہی تھی اور وہ جنگ جیتنے کے لیے ضروری تھا کہ لمبا دن ہو، اور انہوں نے ہاتھ ایسے بڑھا کے سورج کے جو ہے نا ان کی حرکت کو روک دیا تاکہ سورج وہ قائم رہے، اور وہ جن کے ساتھ وہ جنگ کر رہے تھے وہ چل کرتے رہے اور جنگ میں فتح یاب ہوں، اور انہوں نے سورج کی جو حرکت کو روک دیا، یعنی کہ اس کے جو غروب نہیں ہوا جب تک انہوں نے وہ جنگ فتح اس طرح کی باتیں جو ہے وہ لکھی ہوئی ہیں وہاں پہ۔ تو اور بھی چیزوں سے وہ کہتے تھے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اور پھر ان کے اوپر ارسطو کا بھی گہرا اثر تھا، کیونکہ قدیم یونانی یہ نظریہ تھا کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اور وہی یونانی جو فلسفہ تھا یا علم تھا وہ ان کی آگے تفسیروں کے اندر بھی آیا، اور ان کی جو آگے بائبل کے جو باقی جو تشریحات یا کتابیں یا ان کے اندر بھی وہ چیز آئی۔ تو لیکن قرآن کریم کی آیات سے اس طریقے سے یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ زمین بھی حرکت کر رہی ہے، زمین ساکن نہیں ہے، زمین بھی اپنے مدار میں وہ جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے، جس کے بارے میں آگے ہم دیکھیں گے۔ تو ضمناً یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اٹالین اطالوی ماہر فلکیات گلیلیو یا گالیولی یا گلیلیو گلیلی اس کا نام تھا، اور 17ویں صدی میں یہ ہوا ہے۔ اس کا زمین کے بارے میں نظریہ ظاہرہ بچپن میں وہی تھا جو اس نے سن رکھا تھا اور کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن یہ ماہر فلکیات تھا، اس نے جب دوربین بنائی ہے اور پھر اس نے جب خود مشاہدہ کیا اور سارا مختلف تجربات کیے، تو اس نے یہ کہا کہ زمین جو ہے وہ حرکت کر رہی ہے اور اپنے سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اور زمین جو ہے ساکن نہیں ہے۔ تو کہا جاتا ہے اس کی تاریخ یہ ہے کہ 1633 میں اس کے خلاف جو ہے یہ مقدمہ چلایا گیا ویٹیکن سٹی میں اٹلی میں، اور اس کو ہیریٹک قرار دیا گیا، یعنی بدعتی، کہ تم نے بائبل کے خلاف بات کی ہے، ہمارا جو چرچ کا ایک نظریہ ہے، عقیدہ، اس کے خلاف بات کی ہے، اور تم نوجوانوں کو اور اس طرح کے ان کو تم بھڑکا رہے ہو، اور یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس کو کہا کہ اپنی کتاب جو ہے اس کو جلاؤ، اس کو ختم کرو، اور خبردار تم نے ان نظریات کے اوپر چار کی، اور اس کو سخت سزا دینے کا انہوں نے کیا، بلکہ جبراً اس کو کہا کہ تم یہ توبہ کرو، اور انہوں نے اس کے دیکھتے ہوئے تیور کو، کیونکہ ان کو بہت سارے لوگوں کو جو ان کی بات نہیں مانتا تھا، ان کو یہ یا تو زندہ جلا دیا کرتے تھے یا مختلف قسم کی سزائیں، انتہائی وحشت ناک سزائیں دے کر بہت زیادہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہوا۔ تو چنانچہ اس نے آخر میں کہا کہ ٹھیک ہے، میں ان ساری چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، میں نہیں، ٹھیک ہے، زمین جو ہے وہ ساکن ہی ہے، میں نہیں مانتا۔ اور آخر میں آ کے اس نے یہ کہا، شروع میں اس نے کہا کہ نہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ تو ان کی جو ذہنی حالت اس طرح کی ہے کہ کسی علمی تحقیق کوئی یہ خلاف سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، خواہ ان کو جتنے مرضی ان کے دے دیے جائیں ثبوت، تو اس نے آخرکار یہ سمجھوتا کر لیا۔ تو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو جیل تو نہیں بھیجا، لیکن ایک اپنے گھر میں اس کو نظر بند کر دیا، جس کو کچھ سالوں کے بعد اس انسان کا جو ہے انتقال ہو گیا، گلیلیو کا۔ بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ 1633 میں جب یہ مقدمہ چلایا گیا اور اس کو کہا گیا، یہ اس سے توبہ کروائی گئی اور اس کو یہ سارا دبا دیا گیا، تو تقریباً 350 سال کے بعد پھر یہ بھی ملتا ہے کہ پھر یہی ویٹیکن چرچ میں باقاعدہ اس بات کی معافی مانگی گئی اس سے، یعنی کہ وہ تو فوت ہو گیا، لیکن اس کو کہا گیا کہ نہیں، اس کا نظریہ درست تھا، اور اس کا جو ہے نا اس کو ایک قسم کی معافی مانگی گئی ان کے پوپ کی طرف سے، کئی ایسے بیان بھی آئے، اور اس سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ وہ سچا تھا، اور یہ جو بات اس وقت وہ لوگ کر رہے تھے، پوپ نے جو بات کی تھی یا جو تھی وہ غلط تھی۔ تو قرآن کریم کی صداقت
یہ ظاہر کرتی ہے بعض آیات سے کہ زمین کے گھومنے کا تصور یا اس کے مدار میں حرکت کرنے کا تصور مختلف آیات میں پایا جاتا ہے، اور آیات کے اندر ہی وہ چیز موجود ہوتی ہے۔ میں اب آخر میں جو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کی کتاب ہے ریولیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، اس کا جو اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور وہ پڑھنے سے لائق رکھتی ہے، اور ہماری کتاب کا ایک یہ بھی ہوتا ہے، یہ کورس کا مقصد کہ جو مرکزی تراجم ہے یا اس طرح کی جو ریفرنس بکس ہیں ان کی طرف بھی توجہ دلائی جائے، تاکہ وہاں پہ جا کے انسان خود بھی ان کو کرے۔ تو قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ہے ایک قسم کی وہ کتاب جس کی میں نے ابھی بات کی ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا ترجمہ بھی اردو میں ہو چکا ہوا اور عربی کے اندر بھی ہو چکا ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ ہے الہام، عقل، علم اور سچائی، اس کے صفحہ نمبر 265 پہ یہ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن کریم اور اجرام فلکی، یعنی کہ دوسرے جو سیارے ہیں، اس سے زمین بھی ایک سیارہ ہے۔ فرمایا کہ اس کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ زمین کی حرکت کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانہ کے مروجہ نظریات سے کوئی بھی تضاد دکھائی نہیں دیتا۔ یعنی کہ اس وقت جتنے بھی مروجہ سائنسی نظریات ہیں، زمین کی حرکت، قرآن کریم نے اس کی یہی الہامی کتاب کی خصوصیت ہے کہ کبھی قرآن کریم کی بات یا قرآن کریم کے جو حقیقت ہے وہ کبھی کسی کے سامنے سرنگو نہیں ہوتی، شرمندہ نہیں ہوتی، ہمیشہ اس پہ غالب رہتی ہے۔ یہ بند کرنا پڑے گا، ٹھہریں، سٹاپ ویڈیو۔ تو فرمایا کہ چنانچہ اس زمانے میں، یعنی جب قرآن کریم اترا، تمام اہل علم، جیسے میں نے ابھی یونانیوں کی بات کی اور ارسطو کی میں نے بات کی تھی، اور اس کے جو باقی جو ہم خیال جو سائنسدان تھے اور جو فلاسفر تھے، تمام اہل علم اور دانشور اس بات پر متفق تھے کہ زمین ساکن ہے، اور سورج اور چاند اور دیگر اجرام فلکی اس کے گرد مسلسل گھوم رہے ہیں۔ یعنی زمین جو ہے وہ ان کی تمام جو نظام ہے اس کا مرکز ہے، باقی جو ہے اس کی ریوالو کر رہے ہیں، اس کے زمین ساکن ہے، یہ بیسیکلی ان کا تھا۔ اس تناظر میں عام قاری کو، یعنی عام پڑھنے والے کو، یعنی قرآن کریم کا جو عام سیدھی تلاوت کرتا ہے، بغیر غور و فکر نہیں کرتا، اس کو فرمایا کہ قرآن کریم میں زمین کی گردش کا ذکر شاید ہی دکھائی دیتا، لیکن غور سے پڑھنے والے کے لیے پیغام بہت واضح اور صاف تھا۔ اب دیکھیں، جو آخری رکوع ہے سورت آل عمران کا، اس میں آخری رکوع میں یہ ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے، عدلنے بدلنے میں اہل عقل کے لیے بہت بڑی ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور پھر مومنین کی جو اہل عقل ہیں، دانشور ہیں، مومنین، ان کی بتایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ اہل عقل، اہل جو دانشور ہیں، اہل دانش، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں قیاماً، کھڑے ہوتے ہوئے، قیام کی حالت میں، وقعوداً، اور جب وہ بیٹھے ہوئے ہوں، قعدہ کی حالت میں ہوں، بیٹھے ہوں، اور وعلی جنوبہم، اور اپنے دائیں بائیں مختلف پہلوؤں کے اوپر، یعنی مختلف جو ان کی حالتیں ہیں، اس میں پہلو میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ قعود، سوتے وقت جب نیند نہیں آ رہی، اس وقت مختلف خیالات ہو رہے ہوتے ہیں، تو جو اس طرح کی جستجو رکھنے ہیں، وہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی تحقیقی خیال رہتا ہے کہ اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ تو کئی اس کے ہو سکتے ہیں، دن کے اندر بھی، شام کو بھی قعود کا ایک مضمون، دائیں بائیں مختلف۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور پھر بے ساختہ ان کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے، دعا نکلتی ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا اللہ جو تو نے پیدا کیا ہے باطل نہیں پیدا کیا۔
کوئی نہ کوئی اس کے اندر گہری حکمتیں ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئیں. یہ سارا جو نظام ہے یہ خدا تعالیٰ کی توحید پر، اس کی وجود کے اوپر دلالت کر رہا ہے، اور اس سے پھر عرفان حاصل ہوتا ہے. تو یہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر عام طور پہ پڑھا جائے تو ان کو تو وہ ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، جیسے کسی نے شعر بھی بنایا ہوا ہے. تو اس کو تو یہی ہے کہ بس اسی طرح یہ آئے، ہم نے کھائے پیے اور اس طرح یہ سارا گزر رہا ہے. لیکن آپ کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صبح بیدار ہوتے تو اپنے جو ہاتھوں سے یعنی کہ دست مبارک سے اپنے چہرے کو ملتے، یعنی کہ آنکھوں کے اوپر اپنی نیند کا جو اثر ہے اس کو زائل کرتے اپنی آنکھوں سے. اور میں نے خود دیکھا اس کا تجربہ کر کے کہ اگر انسان جو ہے فوری طور پر اس سنت پہ عمل کر لے تو فوری طور پہ وہ نا ہوشیار ہو جاتا ہے، بیدار ہو جاتا ہے. پھر وہ جو انسان کا سونے کو دل چاہتا ہے کہ اچھا میں کچھ اور سو لوں، اگر اس سنت پہ ہو جائے تو انسان الرٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ جب آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے آنکھوں کو اور اوپر کا چہرہ، یہ سارا جہاں پہ آنکھیں، جو اگر اس کو 2-3 دفعہ آپ پاس کریں، اپنے ہاتھ اوپر لگائیں، تو انسان وہ اس قسم کا اثر ہے کہ انسان جو ہے اس کی آنکھیں نیند سے باہر آ جاتی ہیں، بیدار ہو جاتا ہے اور کافی اچھا فیل کرتا ہے، ہوشیاری فیل کرتا ہے. نیند کا اثر جو ہے نا زائل کرنے کے لیے بہترین یہ بات ہے. اور اس کے بعد اس حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارک، یہ جو آیات ہیں جو میں نے سورہ آل عمران کی، یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یہ ساری آگے جو دعائیں آتی ہیں، ربنا اننا، یہ ساری فرمایا کہ یہ آیات مبارکہ تلاوت کیا کرتے تھے آنکھوں پہ، یعنی نیند کو زائل کرنے کے بعد آپ یہ آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور جو صحابی جس کا وہ بیان ہے، انہوں نے کہا کہ میں وہ گھر میں تھا، اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں تھا، میں اپنی خالہ کے گھر میں گیا ہوا تھا. نبی علیہ وسلم اٹھے، اس طریقے سے آپ نے ایسے اپنی نیند کے اثر کو زائل کیا، پھر آپ نے ان آیات کو تلاوت کیا. تو یہ دیکھیں، یہ اس سے بڑے اشارے ملتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان عباد الرحمن پہ اول نمبر پہ تھے جو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں، ان کی خلق میں آپ غور و فکر کرتے تھے. تبھی آپ نے یہ صبح جو ہے یہ آیات بھی تلاوت کی. اور باقی بھی حدیثوں میں لکھا ہے کہ آپ ایسے لگتا تھا کہ کسی گہری فکر میں ہیں، غور و فکر میں ہیں. تو بہرحال یہ بات تھی کہ فرمایا کہ یہاں پہ حضور نے کہ غور سے پڑھنے والوں کے لیے پیغام بہت واضح اور صاف تھا. اگر قرآن کریم میں زمین کو ساکن اور اجرام فلکی کو اس کے گرد گردش کرتے ہوئے بیان کیا جاتا تو اگرچہ اس دور کے لوگ اس سے مطمئن ہو جاتے، لیکن بعد میں آنے والوں کے نزدیک یہ نظریہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے کی لا علمی کا ثبوت قرار پاتا، اور سارا زور اس بات پر ہوتا کہ یہ کلام کسی اعلیٰ اور علیم و خبیر ہستی کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ اپنی بات بھی کر دیتا ہے، لیکن اس میں مستقبل بھی چھپا ہوتا ہے. اور جو ہے ایسی بات بیان کی ہے کہ سائنس آنے والے جو اہل عقل ہیں ان کے لیے بڑی نشانی ہے. اب یہ دیکھیں، فرمایا کہ زمین کی حرکت کو دیگر اجرام فلکی کی حرکت کی نسبت سے منوعاً بیان کرنے کی بجائے قرآن کریم اسے یوں بیان کرتا ہے. اور یہ سورہ نمل آیت نمبر 27 کا حوالہ دیا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ. تو یہ ترجمہ آپ سامنے دیکھ لیں کہ تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اس حال میں کہ انہیں ساکن و جامد گمان کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ دائیں بائیں پہاڑ ہم جاتے ہیں تو پہاڑ ایک جگہ پہ بالکل جمے ہوئے ہیں، پوری اپنی طاقت قوت کے ساتھ وہ نظر آتے ہیں، حالانکہ فرمایا کہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہیں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ لوگ جو سارے مفسرین تھے، اور ایون ایک بڑا طبقہ بھی دوسرے حلقوں میں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیامت کی باتیں ہو رہی ہیں. فرمایا کہ اس اعلان سے کہ پہاڑ مسلسل حرکت میں ہیں، لازماً یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین بھی ان کے ساتھ گھوم رہی ہے. کیونکہ اگر پہاڑ گھوم رہے ہیں تو پہاڑوں کے نیچے تو زمین ہے، تو وہ بھی گھوم رہی ہے.
تو قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا. لیکن قرآن کریم کی فصاحت کا یہ کمال ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی. باقی دنیا کی طرح وہ بھی یہی خیال کرتے رہے کہ زمین ساکن ہے، اور اسی وجہ سے اس غلط نظریہ کو چیلنج نہیں کیا گیا. لیکن اگر آخری حصہ کی آپ یہ پڑھیں اور آگے میں چلتا ہوں کہ فرمایا کہ خالق کائنات نے سب چیزوں کو اس خوبی سے بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہ انہیں اپنے مقام سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور جو چیز اپنے مقام سے ہٹائی نہ جا سکے وہ زمین کو چھوڑ کر اس کے مدار سے باہر نہیں جا سکتی، یعنی جو وہ پہاڑ ان کے بارے میں. پھر یہ فرمایا کہ پہاڑوں کے متعلق تو یہ رواسی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور رواسی کا مطلب ہے وہ چیز وہ یعنی کہ مضبوط زمین میں گاڑے ہوئے، یہ رواسی کا بھی آتا ہے کہ رواسیہ. تو یہ قصہ مختصر یہ ہے کہ قرآن کریم ایسے عمدہ انداز میں ان حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے کہ اس زمانے کے مروجہ علوم سے کھلم کھلا ٹکراؤ بھی نظر نہیں آتا. اگلی جو ہماری کلاس ہے اس میں چونکہ آگے واو آ رہا ہے، اور واو کے بارے میں جتنے بھی قرآن کریم میں استعمالات ہیں واو کے مختلف، وہ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے. لیکن آخر میں یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ جو سورت نمل کی آیت نمبر 27 تھی کہ پہاڑوں کی طرح وہ چڑھ رہے ہیں، تو اس سے عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بات کی بات ہے، جب قیامت ہوگی اس وقت یہ ہوگا. تو اس میں فرمایا کہ اس آیت میں حال کا صیغہ استعمال کیا گیا، یعنی تمر مر صحاب، نہ کہ مستقبل کا. یعنی استعمال ہونے والا حرف واو اور کے علاوہ جب کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پہاڑوں کو ساکن خیال کرتے ہو جبکہ وہ مسلسل حرکت میں ہیں. اس لیے آیت کے اس حصہ کو صرف مستقبل میں چسپاں کرنا درست نہیں ہے. تو یہ بات ہے کہ اس کی تشریح اور تعبیر میں پچھلے جو مفسرین تھے وہ بالکل خاموش تھے، لیکن جدید سائنسی علوم نے اس بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ زمین ساکن نہیں ہے، جیسے ہزاروں سال سے سمجھا جا رہا تھا یونان کے علم کے نیچے. اور بائبل کے بعض جو انہوں نے چیزیں بیان کی ہوئی ہیں، جو ان کے بعض عقائد ہیں، بلکہ یہ بھی اپنی حرکت میں ہے اور نظام شمسی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اور قرآن کریم کے مختلف، ایک تو الارض کی جو بنیادی معنی ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ اس کے اندر کانپنا، حرکت کرنا، جنبش دینا اور اپنے مدار میں گھومنا، وہ ساری چیز. پھر اس کے اوپر جو پہاڑوں کا ذکر ہے کہ وہ مسلسل جو حرکت کر رہے ہیں وہ والی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیان اس کی قرآن کریم کی صداقت کو ظاہر کرتی ہیں کہ قرآن کریم کا جو بیان ہے وہ سچا ہے. اور سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، کبھی قرآن کریم کا بیان اس کے سامنے سرنگو نہیں ہوگا. اس کی جو صداقت ہے وہ سب پہ حاوی رہے گی، اور اس کے اندر بہت سارے علم کے خزانے ایک ایک لفظ میں، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کون پڑھ سکتا ہے دفتر ان اسرار کا، غالباً اس طرح کا ایک مصرع ہے. تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایک کمی بیشی ہو، لیکن یہ والا دورسمین میں شعر ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم، کہ جب اس کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں. ابھی تو یہ بالکل سطحی طور پہ میں نے کچھ باتیں بیان کی، ادروائز تو یہ اتنا بڑا یہ نالج ہے الارض کا یا سما کا، تو کہ انسان کی حیرت جو ہے وہ کر رہتی ہو. بالکل جو بات سورۃ کاف کے آخر میں لکھی گئی ہے کہ، اور سورۃ روم کے اندر بھی، کہ سمندر ہو، 7 سمندر اور مل جائیں، دنیا کے ساری چیزیں جو ہے وہ درخت قلم بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان کلمات کو لکھنا شروع کریں تو سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ان کلمات کو لکھا نہیں جا سکتا. یہ بالکل صحیح ہے، اور اس میں ہرگز کوئی مبالغہ نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. تو بہت زیادہ درود، سلام اور برکات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے، جن کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم سکھایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.